پاکستان میں کووڈ کی سیکنڈ ویو کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سکولز کھلنے کے بعد کورونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کے پی کے محکمہ صحت کی جانب سے یہ جاری کردہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 15 ستمبر سے 3 اکتوبر تک خیبر پختونخوا میں سکولز کھولنے کے بعد 225 کورونا کیسز رجسٹر ہوئے۔ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے 22,222 سیمپل ظاہر اکٹھے کیے گئے، ان کا رینڈم ٹیسٹ کیا گیا۔ 17 مختلف اضلاع سے وہ سیمپلز کلیکٹ کیے گئے اور ان میں 17,090 ٹیسٹ جو تھے ان کے ریزلٹس منفی آئے، جبکہ 4,096 ٹیسٹ جو ہیں ان کے ریزلٹس ابھی نہیں آئے، انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ریزلٹ پازیٹیو آتے ہیں یا نیگیٹو آتے ہیں۔ اوکے، خیبر پختونخوا کے اسکولز میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت اساتذہ اور بچوں کو کرونا سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور اعلیٰ تعلیم کامران بنگڑ صاحب۔ السلام علیکم کامران صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ اچانک سکولز کے کھلنے کے بعد کووڈ کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو اس کی؟ اور جو آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا تو کیا وجہ سامنے آئی؟ اویس جی، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا تقریباً 22,000 ٹیسٹس جو ہوئے ہیں اس میں 225 یعنی آلموسٹ ہماری کیلکولیشن کے مطابق رینڈم سیمپلنگ میں 1% کے قریب جو ہے وہ پازیٹیو کیسز آئیں۔ تو یہ ہم پہلے سے پریمپٹ کر رہے تھے، ہماری یہ اسیسمنٹ تھی۔ ایک تو اوبویسلی موسم کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ اویئرنیس کیمپین اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ موسم کے ساتھ سیکنڈ ویو کا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دوسرا جو سکولز کا کھلنا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یو کے میں بھی سیم یہی سچویشن رہی، ویسٹ میں بھی انہوں نے سکولز کے کھلنے کے ساتھ جو ہے وہ اسپائک دیکھنے میں آیا۔ تو ہم اس چیز کو پریمپٹ کر رہے تھے، اس کے لیے ہم نے ایک پورا میکینزم بنایا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو، ان کے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو اور پھر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور ہماری ہیلتھ کی ٹیمز ہیں، ہم ان کو افیکٹولی، جیسے اتنی بڑی تعداد میں ان دنوں میں جو ہے وہ سیمپلز کلیکٹ ہوئے اور وہ ٹیسٹس ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ پریویلنس زیادہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے تو خیر اپنی خاطر خواہ تیاری کی تھی، لیکن یہ 1% کے جو پازیٹیو ٹیسٹس آنا یہ بھی خطرناک ہے۔ ہم اور بھی مزید جو ہے وہ اسٹرکٹ کمپلائنس کے لیے جو ہے سکولز کے ساتھ، سکولز کی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور پیرنٹس کے ساتھ ہم فل ٹائم رابطے میں۔ تو لوگ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا سکولز کھلے رہیں گے یا بند ہو جائیں گے، جس طرح خیبر میڈیکل کالج کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ 2 ہفتوں کے لیے وہاں پر بھی جو کیسز آئے تو 2 ہفتوں کے لیے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی آپ کلیئرٹی دے دیں کہ کیا 2 ہفتوں کے لیے ہی بند کیا ہے یا وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈیوریشن؟ اور باقی سکولز کے حوالے سے پھر آپ لوگ کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اگر اسی طرح کیسز آتے رہے سامنے رینڈم ٹیسٹنگ سے، تو کیا کریں گے؟ شفا جی، جو سکولز ہیں جدھر ٹیسٹ پازیٹیو آئے ان کو تو فی الفور بند کر دیا گیا ہے، اور ادھر کے جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے، جو ہمارا ٹریس ٹیسٹ اینڈ کوارنٹائن، جو ٹی ٹی کیو ہمارا این سی او سی کی طرف سے ایک پورا ایس او پی ہے، اس کے مطابق ہم نے ان سکولز کو بند کیا۔ جیسے آپ نے خیبر میڈیکل کالج کے ہاسٹل کی بات کی، وہاں کچھ اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹس آئیں، تو ان کو 15 ڈیز کے لیے جو ایس او پیز ہیں ان کے تحت بند کر دیا گیا۔ فی الحال اس وقت جو ہے وہ این سی او سی اور تمام صوبے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اوور آل جو ہے وہ کلوجر کی طرف نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرسنٹیج ہے اس کو ہم سمارٹ لاک ڈاؤن یا مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ہماری جنرل اسٹریٹجی تھی اس کے تحت ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہ پرسنٹیج بڑھتی ہے تو پھر اس ڈیسیجن کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اب جیسے سکولز جو ہیں وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بند نہیں کر رہے، تو پھر ایس او پیز اور ان کی مانیٹرنگ کیا تیز کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ وہیں پر آتا ہے کہ جہاں پر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے ہو وہاں پر پھر کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس مانیٹرنگ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مانیٹرنگ کے حوالے سے اویس تقریباً ہر ڈسٹرکٹ پہ، بلکہ ایون ہم اور بھی زیادہ گراؤنڈ لیول پر، گراس روٹ لیول پر جا چکے ہیں۔ ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پیرنٹس کی جو ہماری پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز ہیں، پی ٹی سیز، ان کو افیکٹولی ہم نے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا۔ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسز ہیں، جو تحصیل لیول پہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسز ہیں، ان کو مانیٹرنگ کی رسپانسبلٹی دے دی ہے، اور جو سیکریٹریٹ اور منسٹر لیول کے جو آفیسز ہیں اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ رینڈملی جو ہے وہ سارے سکولز کو، ہمارے جو شارام خان ہے وہ رینڈملی سارے سکولز کو خود وزٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے جو رینڈم سیمپلنگ کا ہمارا طریقہ کار ہے اسی حساب سے ایک اسپیشل ٹیمز بنی ہے، ٹاسک فورس بنی ہے جو کہ رینڈم سکولز کو وزٹ کرتی ہے، اور
जिस जगह पे कंप्लाइंस के इशू आते हैं फिर रिस्पॉन्सिबल को जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाता है। तो फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि अब ये जो टेस्टिंग आपने की है इनमें पॉजिटिव केसेस कौन कौन से ज़िले या शहरों के आए हैं आप लोगों के पास? शिफा जी एग्जैक्टली तो मैं आपको सारी स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अर्बन हब्स में ये ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जो रूरल करैक्टरिस्टिक्स के हमारे एरियाज़ हैं उसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव प्रिवेलेंस नहीं है, क्योंकि उधर वो पॉपुलेशन भी बहुत वाइड स्प्रेड होती है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी उनकी जो है ज़्यादा नहीं होती। और रूरल जो आपको पता है कि हमारे जो गांव के और देहात के इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और अर्बन के जो है क्योंकि बाज़ार भी हैं यहाँ पे, तो हमारे जो 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उसमें हम ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे केसेस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, और उसी हिसाब से हम उधर की मॉनिटरिंग और जो टीम्स हैं हमने उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है कि यानी जो स्टैगर्ड जो क्लासेस हैं उनका, या हम इंटरवल्स के साथ क्लासेस को शुरू करना, या और मॉनिटरिंग का सख्त मैकेनिज़्म जो है वो अर्बन हब्स की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है। ठीक है, फाइनली ये भी बता दीजिएगा कि जो ओवरऑल सूरत हाल है इस वक्त केपी में कोरोना के हवाले से वो क्या है? ओवरऑल सूरत हाल अवैस, जो कल की जो हमारी एनालिसिस है, कल के जो पिछले 24 घंटे का डेटा है उसमें 186 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं, और कोई जो है वो अमवात वाक़ई नहीं हुई। तो तकरीबन 100 और 200 के दरमियान जो है वो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक केसेस में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सेकंड वेव की बात है उसको हम सोच रहे हैं कि वो हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमने अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड की हुई है, और हेल्थ की जो हमारी टीम्स हैं वो जैसे शुरू में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केसेस ज़्यादा होंगे और हमने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की थी, तो उसी हिसाब से अब हमारी टीम्स जो है वो फर्दर उसको देख रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कामरान बंगर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। कोविड की सेकंड वेव आ सकती है, इसलिए तमाम लोग जो देख रहे हैं वो अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें।